آج کل جو بڑا 2 دن سے ہاٹ ٹاپک ہوا ہے تو اس کے اندر کچھ فیکچوئل کلیریفیکیشن کی بڑی اشد ضرورت تھی، اور چونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے لوگ اپنے حقائق گھڑ لیتے ہیں، تو حقائق وہی ہوتے ہیں جو اصل میں حقائق ہوتے ہیں، اور ان کو بار بار دہرانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ یاد رکھے جا سکیں اور آپ لوگوں کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کچھ ایشو پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو مختصراً میں 2 ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک سب سے پہلے جو پی ڈی ایم کی پیدائش اور این آر او جو پلس پلس مانگا گیا تھا، وہ کہ پی ڈی ایم کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کا این آر او پلس جو مانگا گیا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس کے بعد آج کل ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو بڑے محترم ہیں، ان کا کچھ نیب کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کچھ مختصر سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے اصل میں ہوا کیا، یہ پی ڈی ایم کی پیدائش ہوئی کیا، یہ میں آج آپ سے ذرا اس کانٹیکس میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ پیدا کیسے ہوئی۔ یہ پی ڈی ایم کو پیدا کیسے ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس کو پچھلے 4 ماہ میں جانا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کی پیدائش سے 4-5 ماہ پہلے پاکستان کو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن کے لیے، کیونکہ فیٹف کی جو گرے لسٹنگ ہے اس سے بچنے کے لیے اور دوبارہ سے وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں سے کچھ چیزیں آپ نے پریکٹیکلی کرنی ہیں، کچھ لیجسلیشن کرنی ہے۔ لیجسلیشن کی مد میں جو پینڈنگ لیجسلیشن تھی وہ پارلیمان سے ہونی تھی، اس لیجسلیشن کے لیے آپ کو سینٹ میں اسپیشلی اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہیے۔ اس کے لیے جب اپوزیشن سے بات چیت شروع ہوئی تو اس بات چیت کے اندر فیٹف کے جو قوانین تھے، فیٹف چاہتا کیا تھا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فیٹف چاہتا ہے کہ آپ کے نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو، یعنی کہ احتساب ہو اور شفافیت ہو۔ جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، جو آپ کے قانونی معاملات ہیں، منی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اس کے اندر منی لانڈرنگ کرتا ہے، چاہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں، کرپشن ہے، تو اس کی پوری طریقے سے اس کے اندر شفافیت ہو اور اس کا احتساب بھی ہو۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ اس کے بدلے میں اپوزیشن نے، اور یہ وہی تقریباً 11 جماعتیں تھیں، اس میں سے چیدہ تو ان مذاکرات کا حصہ رہی، اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ہم سے صرف ایک ڈیمانڈ کی۔ فیٹف کے قوانین کے اوپر کوئی شاید نکتہ ادھر سے ادھر کرنے کی تو چیز ہو، فیکچولی تو اس کے اندر ان کا کچھ انپٹ نہیں تھا۔ ہاں، ایک ڈیمانڈ اس کی تھی جو اس مسودے کی صورت میں ہمیں بالمشافہ پیش کی گئی، اور وہ یہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار این آر او پلس پلس کہہ چکے ہیں۔ اگر یہ آپ دیکھ سکیں تو اس مسودے کے اندر ایک ایک حرف، ایک ایک چیز انہی 11 جماعتوں کے جو سرخیل ہیں، 2-3 مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، جے یو آئی والے، یہ سارے ہیں جنہوں نے یہ مسودہ بنایا۔ یہ بھی کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسودے کے اندر کون کون سے مالدار پارٹیاں بھی ملوث تھیں جن کو اس سے فائدہ ہونا ہے۔ اس مسودے کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے پروپوزڈ امینڈمنٹس بائی پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس۔ اس کے اندر کوئی 34 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں نیب آرڈیننس کے اندر۔ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ امینڈمنٹس نیب کے اندر کر کے دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے، ساتھ بھی چلیں گے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نے گڈ فیتھ ان تمام ترامیم کے اوپر شک وائز ان کے ساتھ بحث کی، 3-4 دن سیشنز ہوئے۔ آج جو سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے سامنے بات نہ کرنا تو یہ جا کے ادھر بتا دے گا، یا فلانا بندہ نہیں مانتا، یہ ساری جو اس وقت باتیں گھڑ رہے ہیں، یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ایک شک کے اوپر ہم نے ان کو بتایا، اور ٹیکنیکل ٹیم بھی فیٹف کی بیٹھی ہوئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ایون نیب کے اندر آپ شک میں ترمیم کر سکتے ہیں جس کا کانفلکٹ نہیں ہوگا فیٹف کی ڈیمانڈ سے۔ لیکن یہ اب اس میں ذرا سے دیکھ لیجئے، اچھا یہ جو نیب قوانین کی ترمیم کے اوپر بھی ایک بات گھڑی جاتی ہے کہ جی نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے۔
کوئی بھی قانون ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ جتنے قوانین ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں۔ ترامیم کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ترامیم دو طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایک، پارلیمان وہ ترامیم کرے جس کا فائدہ سب کے لیے ہو، جس کا بینیفٹ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ کرے، وہ ترامیم ہونی چاہیے، اور یہی وہ امانت ہے جو عوام نے اپنے ووٹ کی صورت میں اپنے نمائندوں کو دی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترامیم ڈرافٹ کی وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں۔ ایک ایک شخص جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں۔ ان کی ترامیم کیا ہے؟ یہ 34 ترامیم میں سے میں آپ کو صرف 4-5 بتاؤں گا، باقی یہ کاغذ آپ کے سامنے ہے، پہلے بھی سرکولیٹ ہوا ہے، میں آج بھی چھوڑی جاتا ہوں تاکہ وہ یادداشت صحیح رہے۔ ان 34 جو شقات ہیں، یہ ٹانکے جو ہیں، اس میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی جس کے پیچھے کوئی منطق بھی نہیں ہے، فائدہ ہے۔ بینیفیشریز آپ کو نظر آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کلاز کے پیچھے کون بینیفیشری کھڑا ہے۔ ایک کلاز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اپلیکیشن جو ہے نیب کے قوانین کی وہ 1999 سے کی جائے، 85 سے نہ کی جائے، یعنی کہ نیب کا قانون کا اطلاق 1999 سے پہلے کے ادوار میں نہ کیے جائے، یعنی کہ کمپلیٹ وائٹ واش۔ 85 والے غیر جماعتی انتخابات، جہاں سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں چھانگا مانگا اور پیسہ شامل ہوا، وہ دور نکال دیں۔ اس کے بعد وہ جو میوزیکل چیئر تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی گئی، وہ دور نکال دیں۔ وہ تمام دور وہ ہے جس کے اندر قرضے معاف کروائے گئے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کیا گیا، وہ سب ختم کر دیا جائے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے۔ 85 کے بعد یہ سب لوگ جو سیاست میں آئے، میرا آج دعویٰ ہے کہ 85 سے پہلے ان سب لوگوں کے اثاثے دیکھ لیں کہ ان کی بیلنس شیٹ کتنی تھی، اور 99 میں ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 99 سے ہماری بیلنس شیٹ شروع کریں، کیونکہ ہم نے جو 85 سے لے کے 99 تک کمایا ہے اس کو حلال کر دیں۔ تو جتنے کیسز ان کے اوپر ال گاٹن ویلتھ کے ہیں، غیر قانونی پیسہ اور اثاثہ جات بنانے کے ہیں، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ان کو معافی دے دی جائے۔ تو بھائی یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری شک کہ نیب کا جو آفینس ہے، نیب کے اندر جو آفینس بنتا ہے وہ 1 ارب سے نیچے کا نہ ہو۔ وہ اس سے نیچے جو کام ہے وہ ایف بی آر کو بھیج دیں یا کسی چھوٹے محکمے کو بھیج دیں۔ اب ان کے بینیفیشری دیکھ لیں۔ اب 1 ارب کا کیس اگر دیکھیں تو کہ رمضان شوگر مل کا تقریباً 60 کروڑ کا کیس ہے، تو 1 ارب کا نہیں آتا جی، وہ بھی نیب سے چھوڑ دیں۔ رانا ثناءاللہ کے ایسٹس کا کیس ہے، وہ بھی چونکہ کوئی 40-50 کروڑ کا ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیں، کوئی چوری نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا ہے، جاوید لطیف کا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں، یہ تمام لوگ وہ بینیفیشری ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی، یا سب سے بڑی جو چیز اس کے اندر تھی، جو اس قانون کے اندر بھی ڈالی گئی، اس مسودے کے اندر وہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا اس کے اندر بھی اس کلاس کے اوپر بہت زیادہ ان کا تھا کہ یہ شامل کی جائے۔ اور وہ کیا تھی؟ بڑی ایک معصوم سی خواہش، منی لانڈرنگ کو نیب کے اوفینس کے طور پہ ختم کر دیا جائے، کہ نیب ہے پبلک آفس ہولڈر کے لیے مینلی، یا اس کے ساتھ جو بھی لوگ ایسوسیٹ ہوں، پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ اس میں سے نیب میں سے نکال دیں۔ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ادارہ مین یہی ہے نیب کا، اس میں سے منی لانڈرنگ نکال دیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی صحافی کر لے، کوئی وکیل کر لے، کوئی بینکر کر لے منی لانڈرنگ، تو وہ بالکل اس کو تو مار دیں، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر کرے وہ تو منی لانڈرنگ کر سکتا ہے۔ بھائی یہ تو منطق یہی ہے ان کی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے؟ امیجیٹ امپیکٹ تھا، امیجیٹ این آر او تھا۔ اگر ہم اس مسودے کے اوپر دستخط کر دیتے تو شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ختم، آصف علی زرداری کے جتنے وہ جو فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں وہ سارے ختم، چودھری شوگر مل کا کیس ختم، خواجہ آصف صاحب کا جو ایسٹس کا کیس ہے ختم، فریال تالپور کے کیسز ختم۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری تھے ڈائریکٹ اس مسودے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی کہ بے نامی کی بھی تعریف بدل دی جائے۔ بے نامی کے اندر آپ کے بچے 18 سال سے جو بڑے ہیں، اور آپ کی بیوی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو وہ بے نامی کی شک میں نہ آئے۔ اچھا، یہ بھی بڑی معصوم سی چیز لگتی ہے کہنے کو، تو جی بڑی منطق ہے کہ وہ بے نامی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ٹیکس کے جو انڈیپینڈنٹ آدمی ٹیکس دیتا ہے، اگر میں اس کے نام اپنی لی ہوئی رشوت کی چیزیں کراتا جاؤں تو کیا وہ میرا بے نامی تصور نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔